بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت چہارم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشریت میں، مادیت میں، عنصریت میں امت کے ساتھ شریک ہے اور بعض امور زائدہ مثلا کثرت مال وغیرہ میں اوروں کے ساتھ مساوی بھی نہیں، اور یہ اشتراک اور عدم مساوات بسا اوقات منجر ہوتا ہے استنکاف کی طرف، اعتقاد عظمت و اتباع ملت سے، جیسا امم ضالہ کو پیش آیا کہ بعض نے یوں کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، اور بعض نے کہا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعور، کسی نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اس لیے درود شریف میں اس کا پورا علاج ہے، کیونکہ اس میں دعا ہے رحمت خاصہ کی، تو اس سے استحضار ہوا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خاصہ کے مستحق ہونے میں سب سے ممتاز ہے، تو اس اشتراک کے ساتھ اس امتیاز کو بھی تو دیکھو جس کے سامنے دوسروں کا امتیاز مالی وغیرہ گرد ہے، اور نیز اس میں حکمت اول کے لحاظ سے استحضار ہے اس کا کہ ہم لوگ آپ کے ممنون ہیں، اور عظمت و منت کا استحضار رافع ہوتا ہے استنکاف کا، بالخصوص جب نام مبارک کے قبل لفظ سیدنا و مولانا وغیرہ بھی بڑھایا جاوے، اور نام مبارک کے بعد ایسے صفات بڑھائے جاوے جن میں تصریح ہو آپ کے جد و جہد کی اشاعت دین کے لیے جو اعظم احسانات ہے ہم پر، اور اس رفع استنکاف سے افتقار و انکسار حادث ہوگا جو کہ اعظم مقامات مقصودہ سے ہے، خصوصاً اس محل میں جس کے معظم ہونے کا نصوص میں اہتمام کیا گیا ہے، جیسے مقبولان الہی بالخصوص حضرات انبیاء علیہ السلام، پھر خصوصاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی طرف افتقار کا استحضار عین مرضی حق، اور آپ سے ایبا و استغنا بغایت نامرضی ہے، کما قال اللہ تعالی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وقال اللہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعلیم، عظمت اور بڑائی کے لیے کئی صفات سے تمہارے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت سے بڑھا کر خدا تک پہنچا دیا، ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں ایک دوسرے پہلو سے بتائی جا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے، جس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان سے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان ہونے کے ناطے بھوک ہے، پیاس ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ چیزیں موجود ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، سمجھ میں آیا؟ ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ کہف میں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پر وحی بھیجی ہے، یہ ایک خصوصیت ہے جو تمہارے پاس نہیں، باقی میں تمہارے جیسا ہوں۔
تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی ہے، اور پھر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اونچے درجے سے نواز رکھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی دوسرے انسان ہیں، لیکن کوئی دوسرا انسان ہے وہ ملینر ہے، کروڑ پتی ہے، یا اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے پاس بہت سارا مال سامان ہے، قوم میں بڑی اس کی عزت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال دولت وغیرہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربت ہے، لیکن اس غربت کے لیے بھی میں نے پہلے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غربت بھی اختیاری تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن روٹی ملے تو میں کھا کر شکریہ ادا کروں، اور ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں، اس لیے مجھے احد کا پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ غربت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی، لیکن یہ تو دنیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ایک منٹ ہم یہاں رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں دوسرے بھی بہت سارے انبیاء آئے اور انہوں نے دعوت بھی دی، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کی تھی، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، لیکن لوگوں نے اپنے اوپر اس کو قیاس کیا کہ کیا ہو گیا اس آدمی کو، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، ماں لہذا رسول، کہ یہ بازار میں گھومتا ہے، بازار میں پھرتا ہے، یا وہ ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، یعنی چونکہ انسانی صفات ان کے اندر میں ہے، تو ان انسانی صفات کی وجہ سے یہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا، اور کیا نبی کے جو اور دوسری اوصاف وغیرہ تھی وہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ چیزیں ہے، ذکر کی گئی ہے، اور واقع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہارے مانند۔ سمجھ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال دینا یہ بھی اچھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یہ بھی ایک حقیقی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول کسی کو بھیجتا ہے تو انہی قوم میں سے، انہی جیسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے اور اس کو رسول بنا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، انسان تھے، اور انسان ہی رہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے ہونے کے، انسانیت سے نکالتے ہیں، وہ صحیح نہیں کرتے، اور جو انسان کو جو دوسری حالت ہے، مال دولت ہونا، یہ وغیرہ ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلے سے پڑھ اس کو پھر دوبارہ۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشریت میں، مادیت میں، عنصریت میں امت کے ساتھ شریک ہے، یعنی جس طریقے سے ہم، یعنی انسان، دوسرے انسان جو ہے عناصر اربع، خاک، پانی، ہوا، مٹی، عناصر اربع سے بنے ہوئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے عناصر اربع سے بنے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ہم انسان ہیں، اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے۔ تو ایک پہلو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت کا ہے، اور یہ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا، انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ جل جلالہ کی عادت ہے کہ جب رسول بھیجتے ہیں تو انہی قوم میں سے، انہی کی زبان میں بولنے والا، انہی کی طرح ہونے والا جو آدمی ہوتا ہے اسی کو بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گویا کہ انسانی اوصاف جو ہونے چاہیے، انسانی حالات جو ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ جی۔ اور بعض امور زائدہ مثل کثرت مال وغیرہ میں
بعض عمر زائدہ جس کو کثرت مال ہے یا اونچا درجہ ہے یا بڑا آدمی ہے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، مال نہیں دیا. حالانکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حدیث تو تم لوگوں نے پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ استعمال نہیں کیا، لیکن آج امت استعمال کر رہی ہے. جی. اور یہ اشتراک اور عدم مساوات بسا اوقات منجر ہوتا ہے استنکاف کی طرف. ہاں، یعنی یہ چیزیں جو ابھی بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت وغیرہ، یہ چیزیں آدمی کو چونکہ دنیا میں اسی کو عزت اور احترام دی جاتی ہے جس کے پاس دو پیسے ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ گلستان بوستان میں تم نے پڑھا ہوگا کہ کسی جگہ پر دعوت میں گئے، پھٹے پرانے کپڑے میں گئے تو داخل نہیں ہونے دیا، اور اچھے کپڑے پہن کر گئے تو بہت عزت کے ساتھ ان کو رکھا گیا. تو آدمی اب معیار اچھا مال، اچھے کپڑے، اچھی چیزوں میں سمجھا جاتا ہے. جی. اعتقاد عظمت و اتباع ملت سے جیسا عموم ضالہ کو پیش آیا، جیسے عموم ضالہ دوسری قوم گمراہی تھی، اللہ کے رسول ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، مال حضر رسول، یہ رسول کو کیا ہو گیا؟ جیسا ہم کھاتے ہیں یہ کھاتا ہے، جیسا ہم پیتے ہیں یہ پیتا ہے، جیسے ہم بازار میں گھومتے ہیں یہ بھی بازار میں گھومتا ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے. اس میں تو کوئی خاص رسول والی بات تو ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری قوموں کے متعلق یہ ہو چکا ہے. جی. بعض نے یوں کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. ہاں، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم انسان کی بات کو مانے، ایک ہی دوسرے انسان، تیرے اور میں فرق کیا ہے؟ تو بھی انسان میں بھی انسان. جی. اور بعض نے کہا ابشرا منا واحدا نتبعه، ہمارے میں سے ایک انسانی کی ہم اتباع کریں، تو بھی آدمی میں بھی آدمی. تم میں کون سا ایسے خواب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تیری بات مانی جائے اور میری بات نہیں مانی جائے؟ ایسا انبیاء سے کہا گیا ہے. کسی نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس لیے درود شریف میں اس کا پورا علاج ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو درود شریف جو ہے، اس درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل جلالہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ جس کے اوپر رحمت بھیجیں، اللہ جل جلالہ جس کا اعزاز کریں، اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ کیا ہے عزت اور احترام کا معاملہ کرے، وہ آدمی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ آدمی بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بہت ہی اونچا آدمی ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عزت کریں گے تو سب سے بڑے انسان ہی کی عزت کریں گے. تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال دولت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں بھیجنے کا حکم فرمایا، درود پڑھنے کا حکم فرمایا. ایک گویا کہ خاص درود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پڑھا جاتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہم صلی علی فلانین کہہ سکتے ہیں یا نہیں. کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمدین کہہ سکتے ہیں، اللہم صلی علی فلانین نہیں کہہ سکتے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں رکھ کر ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اولاد پر، علماء پر درود رحم نازل کیجئے، تو یہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ہو رہا ہے. تو یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود کوئی خصوصی وصف ایسا رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں. جی. اس لیے درود شریف میں اس کا پورا علاج ہے، کیونکہ اس میں دعا ہے رحمت خاصہ کی. تو اس سے استحضار ہوا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خاصہ کے مستحق ہونے میں سب سے ممتاز ہے. تو اس سے اشتراک کے ساتھ اس امتیاز کو بھی تو دیکھو جس کے سامنے دوسروں کا امتیاز مالی وغیرہ گرد ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہوں. اب اللہ جل جلالہ کی رحمت
الفاظ تو مختصر ہے رحمت، لیکن اللہ جل جلالہ جس کے اوپر رحمت بھیجے ہیں، یہ اللہ کی ایک رحمت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے جو دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہے۔ تو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مالی دولت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر آن اور ہر لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ جی، اور نیز اس میں حکمت اول کے لحاظ سے استحضار ہے اس کا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممنون ہیں، اور عظمت و منت کا استحضار رافع ہوتا ہے استنکاف کا۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ، ہم لوگ انسان، تمام کے تمام انسان، جیسا گزشتہ کل کہا تھا کہ ہم سب کے سب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہیں۔ ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر تکلیفیں برداشت کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور یہ شریعت یا وحدانیت کو ہمارے تک پہنچایا۔ اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہ ہوتا تو ہم وحدت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر تو احسان ہے ہی ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو پہلے ہی سے مانتے ہیں۔ بالخصوص جب نام مبارک کے قبل لفظ سیدنا و مولانا وغیرہ بھی بڑھایا جاوے، اور نام مبارک کے بعد ایسے صفات بڑھائے جاوے جن میں تصریح ہو آپ کے جد و جہد کی اشاعت دین کے لیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے کوئی آدمی جیسے اپنے آدمی کو صرف فلانا نام لے کر بلا لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طریقے سے نہیں بلاتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید، حضرت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا اس قسم کے القاب اور عادات کے ساتھ نام کے آگے بھی اور نام کے پیچھے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اور اس رفع استنکاف سے افتقار و انکسار حادث ہوگا جو کہ اعظم مقامات مقصودہ سے ہے۔ کیا پھر بڑے الفاظ کو، اور اس رفع استنکاف سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا درجہ دیا ہے، اور اونچا درجہ دینے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بھی القاب اور عادات لگاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کہتے ہیں۔ اس سے اور اس رفع استنکاف سے افتقار و انکسار حادث ہوگا۔ ہاں، یعنی جب اتنا اونچا آدمی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چھوٹا نہیں ہوگا اور حقیر اور ذلیل نہیں ہوگا، بہت ہی عزت والا ہوگا۔ جی، جو کہ اعظم مقامات مقصودہ سے ہے، خصوص اس محل میں جس کے معظم ہونے کا نصوص میں اہتمام کیا گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا درجہ دیا گیا، رحمت للعالمین کا درجہ دیا گیا، شفیع المذنبین کا درجہ دیا گیا۔ یہ سارے جو القاب، عادات وغیرہ ہیں، یہ سب چیز اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بالکل صحیح ہے، انسان ہے، لیکن ہمارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے۔ جی، جیسے مقبولان الہی بالخصوص حضرات انبیاء علیہ السلام، پھر خصوصاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی طرف افتقار کا استحضار عین مرضی حق ہے، اور آپ سے ابا و استغنا بغایت نامرضی ہے۔ پھر پر جیسے الفاظ کو صحیح نکالا کرو۔ جیسے مقبولان الہی، جیسے مقبولان اللہ، یعنی جو لوگ اللہ جل جلالہ کے یہاں مقبول ہیں، انبیاء ہے، رسول ہے، اور خاص کر کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مقبولان الہی میں اعلیٰ درجہ ہے۔ مقبولان الہی خصوصاً انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی طرف افتقار کا کیا؟ افتقار کیا مانا؟ فقر آپ سے حاصل
چل آپ کی طرف افتقار کا استحضار عین مرضی حق ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سارے کے سارے جو اونچے درجات وغیرہ ہیں اللہ جل جلالہ و من والو چاہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، شفیع المذنبین ہے، اور اسی طریقے سے جو اونچے اونچے درجات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہیں اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار ہیں. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابا و استغنا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی رہنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جیسے دنیا میں ہم کسی ایک آدمی کے ساتھ مستغنی ہو جاتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جانے دو. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دنیا میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ضرورت، اپنی محتاجگی کو ختم کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو وہ انکار کرتا ہے، ایوا کرتا ہے، نامرضی حق ہے. تو یہ نامرضی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی نہیں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، تم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہو جاؤ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے جدا راستہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو فاتبعونی، یعنی میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری سنتوں پر عمل کرو. تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لگے ہوئے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق رہیں. جی. جیسا کہ قرآن میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور دوسری جگہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا تمہارے اوپر کہ تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حکمت پنجم. بعض طبائع میں غلبہ مذاق توحید کے سبب وسائط کے ساتھ کہ ان وسائط میں انبیاء بھی ہیں دل زیادہ آویختہ نہیں ہوتا. پھر بعض طبائع میں یعنی انسانوں کی بعض طبیعتیں جو ہوتی ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند، کسی کو کیا اچھا لگتا ہے، کسی کو کیا اچھا لگتا ہے، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے. اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اس وجہ سے ہر ایک کی قدر دنیا میں ہوتی ہے. اگر ایک ہی چیز کی سب کو پسند ہوتا تو بیچارہ دوسرے لوگ مشکل ہو جاتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ و من والوں نے دنیا میں انسان کو بنایا، ان میں ہر ایک کی پسند الگ الگ رکھی. جی. غلبہ مذاق توحید کے سبب غلبہ مزہ کے توحید کے سبب، یعنی بعض انسانوں میں بس اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ وہی اللہ. تو یہ ایک اللہ کو ایک ماننے کا جذبہ کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے. جی. وسائط کے ساتھ کہ ان وسائط میں انبیاء بھی ہیں دل زیادہ آویختہ نہیں ہوتا. اس میں انبیاء وغیرہ کے ساتھ کیا دوسرے آدمی کو اتنا زیادہ تعلق اور اتنی زیادہ نسبت وغیرہ نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ و من والوں کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں. میں بھی اللہ جل جلالہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، آپ بھی اللہ جل جلالہ و من والوں کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں. لیکن ہر ایک کا معیار، کیٹیگری ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. جی. وہ بعد حصول قدر واجب اعتقاد و انقیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زیادت کا انتفاع مضر نہیں. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کیا الفاظ ہے، وہ بعد حصول قدر واجب، بعد حصول قدر واجب، یعنی جتنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد رکھنا چاہیے،
جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، قدر واجب کی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے اندر ہے، تو پھر اس زیادت کا انتفاع مضر نہیں۔ زیادتی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے لیکن جیسے صحابہ کو تھی ویسے نہیں، تو ایسا پھر کیا ہم منافق ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو محبت تھی وہ تھی، لیکن ہم کو بھی محبت ہے اگرچہ کم درجے کی ہے۔ جی جیسا کہ مواہب کے مقصد سابع میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے ابو زید خراز کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو معذور رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی۔ یہ بہت ہی زیادہ مشہور واقعہ ہے، اور پہلے تو میں یہ سمجھا دوں کہ ایک تو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، ہم لوگوں کو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ سمجھنا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت تو ہماری بھی ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرنے کا حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے یہاں جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ سمجھنا ہے؟ اللہ کی محبت کی بھی ہمارے لیے حاصل کرنے کا حکم ہے، محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بھی ایمان نہیں۔ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کر لو۔ اب اس وقت جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دونوں محبت تو ہے لیکن دونوں الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، وہی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، کس کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد حضور اکرم بڑے آدمی تھے، خواب میں دیکھنے کے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معذور رکھیے، مجھے معاف کیجیے۔ کس بات میں؟ کہ آپ کے ساتھ آپ کی محبت کرنا چاہیے، آپ کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے، لیکن میں وہ حاصل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی وجہ سے میں آپ کی محبت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکا، اس لیے آپ کی محبت میرے دل میں نہیں آئی، اور آپ کی محبت میرے دل میں نہیں آئی۔ آپ کی تو محبت چاہیے تھا، لیکن میں اسی میں لگا ہوا ہوں، نہیں سمجھ میں آتا تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وفی اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر حکیم کی اطاعت کرو، محتمم کی اطاعت کرو۔ سمجھ میں؟ اب یہ کہہ رہا ہے محتمم صاحب کو کہ ابھی اللہ کی اطاعت سے میں فارغ ہی نہیں ہوا، ابھی رسول کی فرما برداری سے فارغ نہیں ہوا، آپ کی اطاعت کا نمبر تو بعد میں ہے، میں کیسے کروں گا؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ کی رسول، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، دونوں کو جو تم نے مغایر سمجھا، الگ سمجھا، یہی صحیح نہیں۔ اللہ کی محبت بھی رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے۔
دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں تو اللہ کی اطاعت ہی رسول کی فرما برداری ہے، اور رسول کی فرما برداری ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو سمجھ میں آ گیا پورا؟ اب بھی نہ سمجھ میں آیا تو پھر مشکل ہے بھائی. چل پھر بڑھ کام میں کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ مجھے معذور رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی. یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی محبت کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر ایمان کہاں سے آئے گا؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ مجھ کو معذور رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اب اس جواب کو سنو. جی اے مبارک، جو شخص حق تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ ہی سے محبت کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہی محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے. میرا کہنا اللہ کا کہنا ہے، میرا کرنا اللہ کا کام کرنا ہے، اس لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جی کیونکہ یہ تو وہ جانتا ہی ہے کہ میرے ہی توسط سے تو یہ بات اسے نصیب ہوئی ہے. یعنی ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ اللہ کو پہچانا کیسے؟ محمد کے ذریعے سے. محمد اللہ کے رسول ہے، اس نے آ کر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے. تو اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت کا واسطہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی اور اس جاننے کے بعد ممکن نہیں کہ واسطے سے محبت نہ ہو. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اصل سے تم محبت کرو اور واسطے سے محبت نہ کرو. واسطے سے تو محبت ہوتی ہی ہے. میں تو واسطہ ہوں، تم واسطہ میرے ساتھ کا احساس نہ ہو دوسری بات ہے، لیکن میری ساتھ بھی تمہاری محبت ہے ہی، اور اسی وجہ سے میری بات کو تم مان رہے ہو، اور میری بات اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات کو مان رہے ہو. اس لیے دونوں محبت میں کوئی جدائی نہیں ہے. جی اور اس جاننے کے بعد ممکن نہیں کہ واسطے سے محبت نہ ہو، وہ التفات نہ ہو. وہ التفات نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہے محبت تو ہے ہی ہے. جی سو امر ضروری محبت ہے، امر ضروری محبت ہے، چاہے پھر وہ کیا ہے. اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. اب اس میں بھی اس سے آگے بتانے سے ہمت بھی نہیں ہوتی. اور یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی سالکین میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے، اور کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان اور محبت زیادہ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی تفاوت نہیں ہے، جس سے بھی محبت زیادہ کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، محبت ہے کافی ہے. جی سو امر ضروری محبت ہے نہ کہ التفات دائم. اور بعض نے کہا کہ یہ واقعہ ایک انصاری عورت کو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتے میں پیش آیا تھا. یہ دوسرا ہم بتاتے ہیں کہ یہ تو خواب کا قصہ بننا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگتے میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے دل میں زیادہ پاتے ہوں آپ کی محبت کے بدلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کی محبت بھی میری وجہ سے ہے اور میری محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے. جی لیکن کمال حال یہ ہے کہ جس واسطے کی طرف اسی واحد حقیقی نے التفات کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمایا ہے، اس کی طرف التفات کرنے کو ذوقاً بھی شاغل عن توحید نہ سمجھے، بلکہ مکمل توحید جانے. جیسا کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے اور وہ معشوق اپنا ایک مقرب خاص اس کے پاس بھیج دے کہ اس کو اپنے ہمراہ لے آؤ، تو قضیہ عقل یہ ہے کہ جس قدر اپنے محبوب کی مقصودیت اس کے دل میں بسی ہوگی، اسی قدر ہر قدم پر اس موصل الی المقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی، کیونکہ اس میں کمی ہونے سے خود وصول الی المقصود ہی مشکوک ہو جاوے گا.
اب اتنا آسان سمجھایا لیکن میرے خیال سے سب اوپر سے گزر گیا. پھر پڑھ. لیکن کمال حال یہ ہے کہ جس واسطے کی طرف اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے جی، جس واسطے کی طرف اسی واحد حقیقی نے التفات کرنے کو کہا اپنی رضا کا ذریعہ اور فرمایا. اس کو بتایا کہ میری رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو بتایا. تو جس اللہ نے اپنے محبوب کی طرف ہم کو متوجہ کیا، اسی واحد حقیقی نے التفات کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمایا ہے. اس کی طرف التفات کرنے کو ذوقاً بھی شاغل عن التوحید نہ سمجھے. اب اگر کوئی آدمی ذوق کے اعتبار سے بھی، جیسے میں نے کہا کہ بعض آدمی اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ محسوس کرتا ہے، بعض آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زیادہ محسوس کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی قلب کی حالت ہے. تو اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت محسوس کرتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غیر نہیں ہے بلکہ عین اللہ کی محبت ہے، بلکہ مکمل توحید جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہمیں محبت ہے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے. جیسا کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے، یہ تو مثال لو، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے اور معشوق یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی کو میں بھیجتی ہوں تم ان کے ساتھ آ جانا، اب اگر یہ صحیح عاشق ہے تو جس کو بھیجا ہے وہ جہاں جیسے جس طریقے سے لے جائے گا اسی طریقے سے جائے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا. اگر وہ کہے کہ میں تو رام نگر سے جانا چاہتا ہوں اور وہ کہے نہیں میں تو یہ ادھر والا راستہ کون سا ہے سمجھنا ہے، راندیر والا ادھر والا راستہ، وہ کیا نام والا وہ ہے جہانگیر پورہ تو ادھر گیا ہے، کیا الٹو بول رہا ہے کوزوے والا. ہاں کوزوے والا یا کوزوے والا کے علاوہ یہاں سے جو ساری مسجدیں ہیں وہ مسجد علی کے حوالہ نے اس راستے سے جانا چاہے تو وہ جس راستے سے اگر لے جائے گا اسی کے ساتھ جائے گا تو فائدہ ہوگا. اگر دوسرے راستے سے گیا گڑبڑ ہو جائے گی. اتنی بات سمجھنا کہ یہ اچھی طرح سمجھنا کہ اب یہ سمجھیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے، تو تم کو وہی کام کرنا پڑے گا. کسی دوسری چیز کو اگر تم کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. کیا کہا؟ اگر عاشق جیسا کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے اور وہ معشوق اپنا ایک مقرب خاص اس کے پاس بھیج دے کہ اس کو اپنے ہمراہ لے آؤ، تو قضیہ عقل یہ ہے کہ جس قدر اپنے محبوب کی مقصودیت اس کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا جملہ مجھے شوق ذہن میں آ گیا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایک آدمی نے ایک کپڑا دیا، ایک نمونہ دیا تم لوگوں کو کہ بھائی اس نمونے کا کپڑا بازار میں سے میرے لیے لے آؤ. اب وہ بازار میں گیا تو بازار میں مولوی صاحب کا کپڑا ہے، تمہارا تھوڑا ہے، وہ تو 15 روپے 10 روپے 12 روپے گز کا ہے. ارے اتنا بڑا شیر، اتنا بڑا سیٹ 12 روپے گز کا کپڑا پہنتا ہے، 1000 روپے گز والا لینا چاہیے. سمجھنا ہے؟ اور وہ 1000 روپے گز والا کپڑا لے گیا تو وہ جو سیٹ ہے یا جو جس آدمی نے اس کو بھیجا ہے وہ کیا کہے گا کہ بیوقوف میں نے نمونہ دیا تھا، اس نمونے کو چھوڑ کر دوسرا کیوں لایا تو، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا. ہمیں نماز
وہی مقبول ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، روزہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث میں بھی ہے، سمجھنا مولوی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھنا ہے نہیں؟ تو اس وجہ سے کیا کہا، تو قضیہ عقل یہ ہے، قضیہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر اپنے محبوب کی مقصودیت حقیقتاً اس کے دل میں بسی ہوگی، اسی قدر ہر قدم پر اس موصل الی المقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ جتنی محبت تم کو تمہاری محبوبہ سے ہے، جتنی محبت تمہاری محبوبہ کی تمہارے دل میں ہے، اتنی ہی محبت، اتنا ہی اعتقاد، اتنا ہی بھروسہ، اتنی بات تم اس آدمی کی مانو گے جس محبوبہ نے اس کو بھیجا ہے، کہ نہیں؟ ورنہ ایک میں تو ادھر سے جاؤں گا ادھر، یہ قریب کا ہے یہ دور کا ہے، ارے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے جی، کیونکہ اس میں کمی ہونے سے خود وصول الی المقصود اس ہی، لیے کہ اگر اس میں اس آدمی کے ساتھ، جس آدمی کو اس نے نمونے کے طور پر بھیجا ہے یا ساتھی کے طور پر بھیجا ہے، اس کو اگر تم بات نہیں مانو گے، اس کی بات کو غلط کرو گے تو وہاں پہنچنے میں تم کو دیر ہوگی یا وہاں پہنچ ہی نہیں پاؤ گے جی، خود وصول الی المقصود ہی مشکوک ہو جاوے گا۔ جی جس کو یہ ناگوار اور محبوب بالذات کی مقصودیت حقیقت کے خلاف سمجھے گا، اسی طرح جب اس عاشق کو معلوم ہوگا کہ میں جس قدر اس کا اکرام و مدارات و خدمت کروں گا، اس آدمی کا جو اس نے بھیجا ہے لینے کے لیے، میرا محبوب اسی قدر زیادہ خوش ہوگا، تو وہ اور بھی اس میں مشغول رہے گا، یعنی اسی کی بات ماننے میں، اس کے کہنے پر کرنے میں، اسی کے مطابق چلنے میں جی۔ اور یہ شغل مانع عن الاشتغال بالمحبوب نہ ہوگا، بلکہ اس اشتغال میں اور زیادہ معین ہوگا۔ کیا ہوا؟ میں نہیں سمجھا۔ اس کی خدمت کرنا۔ بہت اچھی بات کہی، یوں چلو صرف کیونکہ یہ استقلال اور یہ شغل مانع عن الاشتغال بالمحبوب نہ ہوگا، بلکہ اشتغال میں اور زیادہ معین ہوگا۔ سمجھ نہ گیا ہوگا اب تو؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم نے بتایا کہ جس آدمی کو بھیجا ہے اس تمہاری معشوقہ نے لینے کے لیے، اس آدمی کی جتنی بات مانو گے، جتنے طریقے پر اسی کے کہنے کے مطابق چلو گے، اسی کے کہنے کے مطابق راستہ کاٹو گے، اسی کے مطابق کرو گے، تو یہ تمہارا جو محبوب ہے، اس محبوب کو بھی تمہارا یہ عمل بہت پسند آئے گا، سمجھ میں آنے؟ اور جتنا زیادہ محبوب کو عمل پسند آئے گا، اتنا زیادہ درجہ تمہارا بڑا ہوگا۔ پھر بڑا اور یہ شغل مانع عن الاشتغال بالمحبوب، یعنی محبوب، یعنی محبوب کون سے؟ اللہ جل جلالہ، ہمارے اعتبار سے اللہ جل جلالہ، اور یہاں اس محبوبہ معشوق، تو یہ جو تم معشوق کے آدمی کی اطاعت کر رہے ہو، معشوق کے آدمی کی تابعداری کر رہے ہو، یہ معشوق کو بھی برا نہیں لگے گا، بلکہ معشوق بھی چاہے گا کہ بہت اچھا آدمی ہے کہ میرے رہبر کی یہ کیا ہے، تابعداری کر رہا ہے، یہ ہوا۔ بلکہ اس اشتغال میں اور زیادہ معین ہوگا، اور اشتغال میں اور زیادہ معین ہوگا کہ دیکھو ہمارا آدمی ہے کہ ہمارے ساتھ تو محبت کرتا ہے، لیکن ہم نے جس آدمی کو بھیجا اس آدمی کے ساتھ بھی اس کو تعلق ہے، اس آدمی کے ساتھ بھی محبت ہے جی۔ بس جس طرح اس مثال میں جس درجے کی مقصودیت محبوب بالذات کی اس محب کے نظر میں ہوگی، اسی درجے کا التفات، ظاہر بات ہے کہ جتنی محبوبہ، جتنا تم کو محبوبہ سے پیار ہوگا، اتنا ہی تم اس کی عزت کرو گے، احترام کرو گے۔ جتنا کم ہوگا اتنا کم، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جی۔ اسی درجے کا التفات موصل کی حرکت و سکون پر ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب طرف، اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہے، اللہ کے کہنے ہی کی وجہ سے، اللہ کے کرنے کی وجہ سے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے،
ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے نہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے. تو یہ کہیں پھر یہ پر عبارت ابھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس قدر التفات ہو وہ عین علامت ہوگی واحد تعالی کے مطلوب و ملتفت الیہ ہونے کی. یعنی اللہ کی طرف تمہارا توجہ ہے، اللہ کی طرف تمہارا دھیان ہے، اللہ کے ساتھ تمہاری محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی ہے اتنی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی جتنی محبت ہے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ساتھ محبت ہے. جی بس دونوں التفاتوں میں تزاحم نہ ہوا بلکہ تلازم ہوا. بس اس ذوقی نفس کے رفع کرنے کے لیے درود شریف مشروع ہوا. گویا صلو علیہ وسلم تسلیمہ میں حکم ہوا کہ اس واسطے کی طرف توجہ بالاحترام کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں. یعنی حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول کے اوپر تم یہ احترام کرو، ہمارے رسول کے اوپر تم دعا بھیجو، ہمارے رسول کے لیے تم مقام محمود کی دعا کرو. سمجھنا ہے؟ تو اس سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو آگے بڑھانے میں گویا کہ تمہارا ساتھ ہے. اس لیے ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ، اور اس کا اذان کے بعد کی دعا وغیرہ جو بتائی جا رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی مسرت حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو. یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے. جی بس اگر کوئی ہمارا اور ہماری رضا کا طالب ہو تو اس واسطے کی طرف توجہ بالاحترام کرے. یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جوڑنا چاہے، ہمارے ساتھ کوئی محبت کرنا چاہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہے تو اس کو ہمارے اس رسول کے ساتھ محبت کرنا، تعلق رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. جی پھر پڑھ لیں اس کو. بس اگر کوئی ہمارا اور ہماری رضا کا طالب ہو تو اس واسطے کی طرف توجہ بالاحترام اس واسطے کی طرف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بالاحترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت اپنے دل میں ہونی چاہیے. جی اور اس کو اشتغال بالغیر نہ سمجھے، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور ہے رسول اور ہے دونوں اور ہے لیکن بات دونوں کی ایک ہے. جی کیونکہ اشتغال بالغیر بالمعنی الاعم منافی توحید نہیں بلکہ اشتغال بالغیر بئی معنی کہ وہ غیر حاجب ہو مقصود سے منافی توحید ہے. اور جو غیر کے خود موصل ہو اس کی طرف توجہ کرنا تو لوازم توحید سے ہے کہ بدون اس کے توحید ہی تک وصول نہیں ہوتا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وصول اور پہنچ نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنا لازم ہے، ضروری ہے. جی فائدہ فقہیہ متعلقہ ادب درود شریف. رد المختار میں ہندیہ کے حوالے سے نقل ہے کہ تاجر کا کپڑا کھلنے کے وقت اس غرض سے تسبیح یا درود پڑھنا کہ خریدار کو کپڑے کی عمدگی جتلانا مقصود ہے یا چوکیدار جگانے کے لیے ایسا کرے. اسی طرح کسی بڑے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جاوے تو لوگ کھڑے ہو جاوے یا اس کے لیے جگہ کر دے، یہ سب مکروہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی بتاؤں کہ موبائل میں رنگ کی جگہ پر اللہ صلی اللہ رکھ دیں، وہ بھی اسی میں داخل ہے. رکھ لیتے نہیں موبائل میں، کچھ کوئی اذان رکھ لیتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت رکھتا ہے، مذاق کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے یہ. جی اور در مختار میں اس کو حرام کہا ہے. رد المختار میں حرام کی تفسیر مکروہ تحریمی سے کی ہے. حاصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے، درود شریف عبادت ہے اور اس کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا، دنیا کمانے کے لیے ڈھونگ رچانا یہ جائز نہیں ہے. جی اور عبادت کو امر شرعی کے موافق کرنا چاہیے اور ان اغراض کے لیے اس کا عبادت کے درود شریف عبادت ہے تو عبادت امر شرعی کے مطابق ہونی چاہیے. اب تم اس درود کو امر شرعی کے مطابق استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنی تقوی، بزرگی یا نیک کامی یا پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے. دیکھے ہوں گے نا بازار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کہتے ہیں کتنا نیک آدمی ہے بیچارہ، دیکھو سمجھنا ہے. تو یہ سب اسی میں داخل ہے. جی اور ان اغراض کے لیے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے خلاف ہے، اس لیے ممنوع ہوگا.
اور ادب کے اور بھی یہی اسی میں موبائل میں بھی جو رنگ ٹون کی جگہ پر اس کو لگایا جاتا ہے، لگا تو ابھی تو میں نے نہیں سنا، باقی پہلے شروع میں بہت سنا تھا، مستقلاً فتویٰ اس کے لیے لکھا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور ادب کے بھی خلاف ہے کہ اغراض خسیسہ کا آلہ ایسے امر شریف کو بنایا ہے۔ 38ویں فصل بس 38ویں چلہ پورا ہونے والا ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ۔ چلو بہرحال ان ساری چیزوں کی جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے اس کی محبت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر کی گئی ہے لیعرفون۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ ہمارے دل میں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کیا ہے کیسے ہے اس کے لیے، اور کھانے سے پینے سے دنیاوی چیزوں سے مکان سے جائیداد سے کپڑوں سے دوسری تمام چیزوں سے ہمارے اللہ کی محبت دل میں زیادہ ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے دلوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے، اس دنیا کو نکالنے کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت ہے، تصوف کی ضرورت ہے، بیعت کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور جن لوگوں نے توجہ کی بھی ہے، اس لیے کے بعد جو کیا ہے وہ اتنے زور سے سر ہلاتے ہیں، تصوف کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ جنہوں نے کی ہے وہ بھی جتنی چاہیے اتنی توجہ نہیں کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سے بچنے کی طرف، اللہ تبارک گناہ سے بچنے کی طرف، یا عبادت کے کرنے کے میں ذوق اور شوق کی طرف۔ نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں لیکن ذوق اور شوق سے آتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور دباؤ سے آ جاتا ہے وہ اور چیز ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہمارے دل میں سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت تبھی آئے گی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ رکھو، گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو، بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اور زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے خاص کر کے اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرو۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ورنہ دنیا میں زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، اور جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا دل تو اللہ کی محبت سے بھی خالی ہے، رسول کی محبت سے بھی خالی ہے، تو پھر وہاں کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہوگا۔